بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ساؤتھ ایشیا میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عطا شاہد کا سلام قبول ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، لیکن اس سے پہلے بدھ کے روز جڑاوالا میں جو کچھ ہوا وہ ہماری سوسائٹی کی پستی کی ایک دلیل ہے۔ انتہائی شرمناک واقعہ ہے کہ کسی آمر پر الزام لگا کر، یا اگر اس نے کچھ قرآن پاک کے اوراق کی کوئی توہین بھی کی ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہے، ادارے موجود ہیں۔ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ خود قانون کو ہاتھ لے اور دہشت گردوں کی طرح اور جاہلوں کی طرح اور ایک مذہب کے نام پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کے نام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام کتابیں جو نازل ہوئیں ان پر ہمارا ایمان لانا فرض ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں۔ تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند کریں گے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جو جگہ بنی ہے اس کو مسمار کریں، یا آپ ان غریب لوگوں کے اور پسے ہوئے کرسچن بھائیوں کے اور بہنوں کے گھروں کو مسمار کریں جو پہلے ہی بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ شرم کی بات ہے، آپ ان کو چوڑے کہتے ہیں اور پھر ان کے ہی ملک میں دوڑ دوڑ کے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمال ابن الحمان ایک بہت پائے کے بزرگ ہیں حنفی مذہب کے۔ ان کے مطابق آپ کسی کی عبادت گاہوں کو اور عیسائی کی عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی متفق ہیں کہ ذمی جو آپ کے ذمہ ہیں اس میں کرسچن ہو گئے، اس میں احمدی ہو گئے، اس میں سکھ ہو گئے، اس میں ہندو ہو گئے، جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں، پہلے تو آپ نے رہنے نہیں دیے، ان کی عبادت گاہوں، ان کے املاک، ان کی عزت پر آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ یہ تمام فقہا اور تمام جو علم کو سمجھتے ہیں ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر چرچ ہوں گے یا ان کی دوسری عبادت گاہیں ہوں گی تو آپ ان کی مرمت کرتے رہیں تاکہ وہ کہیں برباد نہ ہو جائیں۔ تو جڑاوالا کے عوام اور جڑاوالا میں جن لوگوں نے، میں تمام جڑاوالا میں بڑے اچھے لوگ ہوں گے جن کے دل ہماری طرح اس شرمناک واقعہ پر اداس ہوں گے، لیکن کچھ شر پسند، کچھ لوگوں نے جو یہ گناونا کام کیا ہے انہیں شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے 4 گرجا گھروں کو مسمار کیا اور آگ لگائی، اور اس کے ساتھ ساتھ درجنوں گھروں کو
غریب لوگوں کے گھروں کو انہوں نے آگ لگائی، ان کو شرم نہیں آئی. تو ہم اس واقعہ کی نہ صرف پرزور مذمت کرتے ہیں بلکہ جڑاوالا کے ان عوام سے جو اس شر پسندی میں شامل نہیں ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑا فرض بن گیا ہے کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر مقدس کتاب کو بھی جلایا، آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر بنے ہوئے عبادت گاہوں کو بھی جلایا، آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی دکھ اور اذیت دی. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی قبر مبارک میں تڑپ رہے ہوں گے کہ میرے یہ امتی ہیں. میں تو ان لوگوں کو امت مسلمہ میں شامل نہیں سمجھتا. یہ ان تک ہماری آواز پہنچ جائے، ان شر پسندوں کو، کہ ہم آپ کو امت مسلمہ کا حصہ نہیں سمجھتے، آپ ہم سے علیحدہ ہیں، کہ آپ کی وجہ سے نہ صرف اسلام بدنام ہوا بلکہ پاکستان کا نام بدنام ہوا. آئے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک یہ آپ کا عمل ہے، اور ایک وہاں جب میں روم میں پوسٹڈ تھا تو ہم کونسل ورک کے لیے مختلف شہروں میں جاتے تھے، لائک ملان چلے گئے، کبھی بریشیا چلے گئے، کبھی کسی اور جگہ. تو وہاں پر ہماری کوئی اپنی، اس وقت تو ملان میں کونسلیٹ نہیں تھا، تو ہم کسی سے جگہ ادھار مانگتے تھے. تو میں نے پوچھا وہاں کے اپنے دوستوں سے کہ وہاں ہم کس جگہ پہ یہ بیٹھ کے کونسل ورک کریں گے جہاں کوئی ہمارے پاکستانی آرام سے بیٹھ سکیں، کوئی پانی کا بندوبست ہو، کوئی کافی کا بندوبست ہو، تھوڑا بہت ہمارے اپنے لیے بھی، ہمارے اسٹاف کے لیے بھی. تو انہوں نے کہا جی چرچ میں وہ ہمیں ایک ہال دیتے ہیں تو ہم وہاں جا کے کام کریں گے. خیر ہم نے کہا چلے. یہ تو اس چرچ کے ساتھ ہال تھا. انہوں نے ہماری بھی آؤ بھگت کی، ہمیں بھی چائے وائے پلائی، خیر ہم کام کرتے رہے. تو جب میں پادری سے ملنے گیا تو مجھے پتا اس وقت چلا کہ انہوں نے ایک ہال جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، یہ جو ہمارے مسلمان جہاں سے پاکستانی ہیں، انڈین مسلمان ہیں، مراکش ہیں، ان کو دیا ہوا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اس وقت جگہ نہیں تھی، وہاں مسجد کی جگہ نہیں، تو آپ یہاں آ کر اپنی عبادت کریں. ان کا ذرا دیکھیں، نہ صرف انہوں نے حال دیا ہوا تھا بلکہ اس کے علاوہ بھی جو پاکستانی، ہندوستانی یا مراکش والے یا دوسرے، انہوں نے زبان سیکھنے کے لیے بھی وہاں بندوبست کیا ہوا تھا. یہ ہے وہ قومیں جن کو لوگ سلوٹ کرتے ہیں اور جن کو لوگ عزت کرتے ہیں. میرے بھائیوں، وہاں ہمارے بھائی 500 یورو کمانے کے لیے، کبھی آپ نے ان کی حالت دیکھی ہے؟ ایک کمرے میں 7 8 رہتے ہیں. بعد میں کوئی جا کے کسی نے گھر خرید لیا، کسی نے وہاں شادی کر لی، کسی کا کوئی اچھا کام چل پڑا، تو وہ تھوڑے سے خوشحال ہو جاتے ہیں، آسودہ حال ہو جاتے ہیں. لیکن وہ کبھی بھی لوکل لوگوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے، نہ علم میں نہ دولت میں. تو وہ جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، انہوں نے آپ کو جگہ دی کہ آپ جمعہ پڑھیں. تو آپ نے ان غریبوں کو، جن کو آپ چوڑے کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور آپ وہ گھر کو دیکھیں، آپ ان گھروں کو دیکھیں، جو اینٹوں کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، آپ نے ان کو جلا دیا. یہ آپ نے گھروں کو نہیں جلایا، آپ نے اپنے مذہب پر ایک دبا لگایا ہے. مذہب وہ تو نہیں جو
پرانے پاک یا حدیث شریف میں ہے، مذہب تو وہ ہے جسے آپ اپنے عمل سے شو کرتے ہیں. تو جو فقہاء کی رائے اس پہ ہے کہ یہ بالکل غیر شرعی عمل ہے. میں نے آپ کو کمال ابن الحمان اور باقی حنفی، مالکی، شافعی، تمام جو مذاہب ہیں ہمارے، جن سے ہم نے علم سیکھا، کیونکہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے تو نہیں سیکھا. ہم یا تقلید کرتے ہیں امام حنبل کی یا امام شافعی کی یا امام مالک کی یا امام ابو حنیفہ کی. تو امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں کا یہ کردار نہیں ہو سکتا. تو جڑا والوں کے لوگوں، پہلے تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ ان گرجا گھروں کو اپنا فنڈ اکٹھا کر کے دوبارہ سے خوبصورت طریقے سے بنائیں، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے جو گھر جلائے ہیں ان تمام گھروں کو بھی فنڈ اکٹھا کر کے اور پھر خدا سے معافی مانگیں کہ یہ ہم سے کیا جرم ہو گیا ہے، اور پھر آپ جن کے گھر جلائے ہیں ان سے بھی معافی مانگیں. میں تو جن بہن بھائیوں کو تکلیف ہوئی ہے، جن کے گرجا گھر جلے ہیں، ان سے تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں کہ ہم اس قوم کا حصہ ہیں جس میں ایسے شر پسند ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر یہ جو قوت ہے کہ ہم نے 180 بلین کے قرضے دے دیے، اور یہ قوت کے جو چیئرمین بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے اتنے گھر بنا دیے ہیں اور یہ کر دیا ہے. یہ تو 20-25 گھر ہیں اور 4 گرجا گھر ہیں. تو آپ کے پاس اگر فنڈ پڑا ہوا ہے جو ضروری پڑا ہوا ہے، اسے آپ اپنا نوبل پرائز لینے کے بجائے مہربانی فرما کے ادھر بھی خرچ کر دیں. تو قوت کے ڈاکٹر صاحب، آپ بھی عیدی بننے کی کوشش کریں، اور نوبل پرائز یہی ہے کہ آپ یہ گرجا گھر بنائیں اور یہ ان لوگوں کے گھر بنا کر دیں. اور تیسرے نمبر پر یہ حاکم وقت جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کرنے ہونے دیں گے، یہ ہم پچھلے 75 سال سے سن رہے ہیں. تو برائے مہربانی آپ ان گرجا گھروں کو مرمت کرائیں، ان گرجا گھروں کی دوبارہ سے ان کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے بنائیں، اور جن لوگوں کے گھر، خاص کر یہ بہت غریب لوگ ہیں، ان کو گھر دوبارہ بنا کر دیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام عوام اس کی دل سے مذمت کریں گے، اور جڑا والا کے وہ تمام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، جو امام ابو حنیفہ پر یقین رکھتے ہیں، جو آپ کی سنت پر یقین رکھتے ہیں، اور جن پر فرض ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، وہ تمام کے تمام اس واقعہ کی مذمت کریں گے اور اپنے عیسائی بھائیوں سے معافی مانگیں گے اور ان کے گھروں کو دوبارہ سے بنا کر دیں گے. ہمیں ان کے دلوں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہم ہر 2-3 ماہ بعد اس طرح کا کوئی واقعہ کر دیتے ہیں، اور ہماری ایجنسیوں کو بھی چاہیے کہ وہ باقی یہ دیکھنے کے لیے کہ خان صاحب اس وقت کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا دوسرے رہنما کیا کر رہے ہیں، یا ان کی ویڈیوز بنانے کے لیے جائے، اس پہ نظر رکھیں گے کون سے شر پسند ناصر اب نیکسٹ فیصلہ آباد میں کوئی گاؤں جلائیں گے، یا لاہور کی کوئی بستی جلے گی، یا جہاں اور بھی رہتے ہیں، یہاں سندھ میں کوئی ہندو کا گھر جلائے جائیں گے.
تو اس طرف توجہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جو سیکورٹی لیبسز ہیں، وہ اس طرف توجہ دیں. یہ واقعہ ونس فار آل ہونا چاہیے. ہماری ایجنسیوں کو ہم امریکہ کا نام بڑا لیتے ہیں. 9/11 کے بعد بھی کوئی واقعہ وہاں ہوا اور آپ کہتے ہیں جی ہم بڑی ایجنسیاں، بڑی پائے کی ایجنسیاں ہیں جی، ہم دنیا کی بڑی بہادر ایجنسیاں ہیں. اور کیا بہادر ایجنسی ہو آپ کے یہاں تو ایک ہوتا ہے دھماکہ، پھر دوسرا ہوتا ہے، پھر کنٹینیوس چلتے رہتے ہیں. آپ کے یہاں تو واقعات ختم ہونے بھی نہیں آ رہے. آپ کو اپنے کردار پر شرم آنی چاہیے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایجنسیز بھی ان کی سیکورٹی، اسپیشلی منارٹیز کی سیکورٹیز کو سیکیور کرنے کے لیے کوشش کریں گے اور باقی کاموں پر ذرا کم توجہ دیں. آپ اسٹیٹ کے ملازم بنیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ہمارا جو ادارہ ہے، پولیس ہے تو وہ کسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، آئی بی ہے تو وہ کسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور باقی جو ادارے ہیں ان کا بجٹ جو ہے وہ کہاں سے، چائنا سے آتا ہے یا امریکہ سے آتا ہے. ان کا بجٹ بھی تو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آتا ہے نا، اور ہم آپ پہ خرچ کر رہے ہیں نا، ہم ٹیکس پیئر ہیں. تو آپ ہمارے ٹیکس پیئر کے مطابق چلیں، ورنہ آپ کا بھی وہی اشر ہوگا جو اس سے پہلے 71 میں ہو چکا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.